اس کا ترجمہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے پوری کائنات کو، جس نے پورے سنسار کو، جس نے پورے جگت کو، پورے عالم کو ایک انسان سے پیدا کیا. ایک انسان وہ کون ہے؟ اور کوئی بھی پیدا ہوتا ہے تو دو لوگوں سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ من نفس واحدہ، ایک نفس سے ساری کائنات کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہ کہا جائے، بات یہی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا باپ نہیں تھا، ماں تھی، تو لوگوں نے الزام لگا دیا اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے. بات سمجھ میں آئی؟ باپ نہیں، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. سارے انگریز کہنے لگے، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. یہ اللہ کی قدرت. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ تو ان کے باپ ہیں اور نہ ہی ان کی ماں. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، نہ تو ان کے باپ ہیں اور نہ ان کی ماں. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ چاہے بغیر باپ کے پیدا کرے، وہ چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہم نے ساری کائنات کو، پورے ہندوستان کو، پورے ایشیا کو، آسٹریلیا کے لوگوں کو، امریکہ اور یورپ کے لوگوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اور وہ نفس حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پتلا بنایا، اور بنا کر کے ان سے بائیں پسلی سے، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا ہے. پتا چلا اللہ نے، لوگ کہتے ہیں آدمی سے کوئی نہیں پیدا ہوتا، اللہ نے آدم سے حوا کو پیدا کیا، مرد سے ایک عورت کو پیدا کیا، بائیں پسلی سے پیدا کیا. یہ اللہ کی کاریگری ہے. اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ اگر چاہے تو مرد سے کسی کو پیدا کر دے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہی. یہاں پر میں تذکرہ کرتا ہوں میاں اور بیوی کے حقوق. میاں اور بیوی میں بیوی پر میاں کے حقوق اس کا تذکرہ ہے. ایک حدیث حضرت حسین بن محسن کی، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی پھوپھی آئی کسی مسئلے کو لے کر کے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا، اور جب مسئلہ کا جواب مل گیا، فتویٰ مل گیا، جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حسین بن محسن کی پھوپھی سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے خاوند موجود ہیں؟ کیا تمہارے شوہر زندہ ہے؟ کیا تمہارے پتی زندہ ہے؟ کیا تمہارے ہسبینڈ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پتی، میرے خاوند، میرے شوہر بحیات ہیں. کہا یہ بتاؤ تم ان کی خدمت کیسے کر دی، تم ان کا کہا کیسے مانتی ہو، تم ان کی خدمت میں کیا کیا کام کرتی ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ خدمت کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کی بہت خدمت کرتی ہوں، بہت خدمت کرتی ہوں، لیکن جب میں تھک جاتی ہوں تب میں اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانظری اینا انت منہ، ایسے موقع پر بھی تم ان کا خیال رکھو. فانظری اینا انت منہ فانما هو جنتک ونارک. اور سنو، تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنم بھی ہے. یہ شوہر بیویوں کے لیے جنت بھی ہے، یہ شوہر بیویوں کے لیے جہنم میں بھی ہے. جہنم میں زیادہ تر عورتیں شوہر کی وجہ سے داخل ہوں گی. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی. اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ بیویوں کے لیے یہ شوہر جنت بھی ہے، بیویوں کے لیے یہ شوہر جہنم بھی ہے. جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی وہ جنت میں جائے گی، جو بیوی اپنے شوہر کا کہا مانے گی وہ جنت میں، اور جو ٹھکرائے گی اس کا کہا نہیں مانے گی وہ جہنم میں جائے گی. اور تاریخ اٹھاؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں ہیں. اگر آپ سے سوال کر دیا جائے
کہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو یہ سوال کا جواب بہت مشکل سے کسی سے حل ہوگا، بہت مشکل سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ پوچھیں گے اگر کسی ایکٹر جو باندرا یا کسی اور جگہ کا رہنے والا ہے، اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا بتاؤ اس کی بہن نے کس سے شادی کی؟ بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی، بہن کی۔ اس کے بھائی نے کس سے شادی کی؟ اس نے ہندوستان میں فلمی دنیا میں کون کون سا کارنامہ انجام دیا؟ چھوٹے چھوٹے بچے بتلا دیں گے اس کی ہسٹری، اور ساری دنیا کے ہیرو، سارے دنیا کے سب سے زیادہ چہتے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ کسی کے تعلق سے مخالفت میں 2 کتابیں لکھی گئی، کسی کی مخالفت میں 10 کتابیں لکھی گئی۔ آپ جانو اگر کوئی پردھان منتری ہے تو اس کی مخالفت بھی ہے، اگر کوئی مکھ منتری ہے تو اس کی بھی مخالفت ہے۔ مخالفت میں لوگ اچھے اچھے کاپیاں تیار کر رہے ہیں کہ لیکچر میں یہ بولیں گے، لیکن تاریخ اٹھاؤ میں بات کرتا ہوں ساری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی مخالفت میں کیا کیا نہیں ہوا۔ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی گئی، آپ کو دنیا سے ختم کرنے کی بات نہیں کہی گئی، آپ کو نماز کی حالت میں اونٹ کی اوج نہیں ڈالی گئی، آپ کے گردن پر پیر رکھ کر کے کیا لوگ نہیں کھڑے ہوئے، آپ کے گردن میں چادر تھی کیا چادر کو کھینچا نہیں گیا، آپ کی آنکھیں نکل آئی اور زبان باہر ہو گئی، کیا آپ سو رہے تلوار لے کے آپ کے پاس کوئی کھڑا نہیں ہوا؟ محمد تمہیں کون بچائے گا؟ تاریخ اٹھاؤ جتنی مخالفت ہمارے نبی کی ہوئی اور جتنی مخالفت میں ہمارے نبی کی کتابیں لکھی گئی، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں 20 کتابیں 50 کتابیں 100 کتابیں نہیں لکھی گئیں، 110، اور اس کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے کہ نبی کی مخالفت میں 110 سے زائد کتابیں لکھی گئی کہ نبی ایسا رنگیلا رسول، نعوذ باللہ، نبی کی مخالفت میں 110 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی۔ اتنی کتابیں کائنات کے کسی بھی آدمی کے تعلق سے نہیں لکھی گئی، اتنی کتابیں دنیا کے کسی بھی آدمی کی مخالفت میں نہیں لکھی گئی، دنیا میں کسی بھی آدمی کی دشمنی میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی کتابیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، بالکل سچ ہے۔ کہتے ہیں نبی کے 2 بیٹے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، ساری اولاد 7 تھی۔ بیٹوں کا انتقال بچپنے میں ہی ہو گیا، بیٹیاں زندہ رہیں، انہی سے حضرت امام حسن اور حسین پیدا ہوئے۔ محرم جو آپ دیکھ رہے ہو، لاٹھی ڈنڈے چلتے دیکھ رہے ہو، آگوں پہ چلتے دیکھ رہے ہو، آگوں کا گولا کھاتے دیکھ رہے ہو، اگر ان کی اولاد ہوتی، اگر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے نواسوں کی بات ہو رہی ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو کہا یہ جاتا یہ نبی کے بیٹے کے پیر ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے بال ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس گھرانے سے اس کا سمپرک ہے۔ چادر، اور اتنی لمبی چادر، یہاں سے لے کر کے کانپور تک چادر جڑتی چلی جاتی، شرک و بدعت کا اڈا کھل جاتا، اللہ نے وہ بھی ختم کر دی۔ آؤ میں تذکرہ کرتا ہوں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، جنت میں عورتوں کی سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، جنت میں عورتوں کی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سہیتی بیٹی حضرت فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، سیدۃ النساء من اہل الجنہ، جنت میں جانے والی ساری عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی حضرت علی سے، تو حضرت علی سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے غریب آدمی تھے،
سب سے کمزور تھے، پیدائش سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا سسٹم پالن پوشن سب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی